بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 178، آیت نمبر ہے 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، اللہ یفتیکم، تم کو فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو تم پڑھتے ہو، جو نازل ہوا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں جو حکم تم پر اتارا گیا ہے وہی ان کا حکم ہے۔ فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، کہ جن کو نہیں دیتے تم، ما کتب لہن، ان کا وہ حق مہر جو فرض کر دیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور حالانکہ تم ترغیب کرتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے، والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں میں سے ان کے متعلق سوال کرتے ہو، وان تقوموا، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للیتامى، یتیموں کے حق کے معاملے میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یستفتونک فی النساء، استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ یہاں سوال تو واضح نہیں ہے، لیکن جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سوال کیا ہے۔ اس صورت کی شروع میں، آیت نمبر 3 میں چند باتیں ہم نے پڑھی تھیں، وہاں پہ سوال موجود ہے کہ یتیم عورتیں اگر کسی کی کفالت میں ہوں، یتیم بچیاں ہوں، تو ان کے ساتھ کیا وہ نکاح کر سکتا ہے؟ پھر عورتوں کے حقوق آئے، پھر اسی طرح نابالغ بچیاں، چھوٹی بچیاں، ان کی پرورش کرنا، پھر ان کا مال، اس کے متعلق ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ان کا مال کھانا ہے کہ نہیں کھانا، کس انداز میں کھانا ہے، تو یہ سارے سوال تھے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک تو ہوتا ہے عام مسئلے ہوتے ہیں، عام مسئلے تقریباً لوگوں کو پتہ ہی ہوتے ہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، یا تو وہ خاص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی چند لوگوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اب یہ عام باتیں نہیں تھیں، یتیم عورتوں کا مسئلہ تھا، خاص سوال تھا، تو صحابہ کرام نے بطور خاص یہ سوال آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سوال اس یتیم بچی کے بارے میں تھا، بچی یتیم ہو اور زیر کفالت ہو اپنے کسی چچا زاد کے، تایا زاد کے، ماموں زاد کے، اور بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو چچا زاد ہے اس کے ساتھ مال کی بھی شراکت داری ہے، وہ جو دادے کی وراثت تھی اس کے اندر یتیم بچی کا بھی حق ہے، چچا زاد کا بھی حق ہے۔
اب مال کے اندر بھی شراکت داری ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، وہ جو چچا زاد تھا نا، وہ اس یتیم بچی کا نکاح کسی اور جگہ نہیں کرتا تھا۔ پیچھے وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر میں نے اس کا نکاح کر دیا تو آدھا مال دینا پڑے گا، چونکہ مال دینا پڑے گا اس لیے وہ اس کی کسی اور جگہ شادی نہیں کرتا تھا۔ پھر یا تو اسے شادی کے بغیر ہی رہنے دیتا تھا، یا پھر مجبور کرتا تھا کہ اپنے ساتھ اس کی شادی کر لے۔ اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، فرمایا قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ دینے والے کو مفتی کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو مفتی نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ عقیدہ کا مسئلہ بھی۔ اللہ کی صفاتی نام ہم اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ اب اللہ تو بہت سارے کام کرتا ہے، مثال اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، ہم اللہ کو انجینئر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، ہم اللہ کو حکیم یا ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی صفاتی نام ہم اللہ کا اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی صفاتی نام وہی ہیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ تو قل اللہ یفتیکم، فتویٰ دینے والے کو مفتی ضرور کہتے ہیں، لیکن اللہ کو مفتی نہیں کہیں گے۔ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اس بارے میں۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، جو تم پڑھ آئے ہو کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں۔ وہ کیا پڑھا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میں اس یتیم بچی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا تو کسی اور جگہ خود شادی کرو، اس کی شادی کسی اور جگہ کر دو، پھر اس کو باندھ کے نہ رکھو، اس پر ظلم نہ کرو، اس پر زیادتی نہ کرو، انصاف کے ساتھ کام کرو۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ نکاح تو کر لیتے تھے اس یتیم بچی کے ساتھ، حق مار نہیں دیتے تھے، تو بطور خاص یہاں پہ حق مار کا تذکرہ ہوا، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو حق مہر مقرر ہے وہ تم اسے دیتے نہیں ہو، نکاح کر لیتے ہو، حق مار نہیں دیتے، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم ان کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم ان کے ساتھ نکاح کی رغبت نہیں رکھتے۔ یہ لغت کا مسئلہ ہے، تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ امی جی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں دوسرا مطلب زیادہ مراد ہے، تمہیں نکاح کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، چلو یتیم بچی ہے، اب چچا زاد یہ سمجھے کہ یہ یتیم بچی ہے، کسی اور جگہ میں نے اس کی شادی کر دی ولی بن کر، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو چلو اس کو میں اپنے نکاح میں رکھ لیتا ہوں، اور وہ بھی راضی ہو، وہ بھی راضی ہو، نکاح میں بھی رکھ لیا، حق مار بھی دے دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لڑکی بھی راضی ہے، اس کو حق مار بھی مل گیا، اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا، سارے کام اچھے طریقے سے ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہے نکاح تو کر لیا، حق مار نہیں دیا، یہ ظلم ہے۔ اب وہ چچا زاد ہے، ولی اس کا کوئی ہے نہیں، اب یہ خود ولی ہے، خود نکاح بھی کر لیا، حق مار بھی نہیں دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حق مار کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں حق مار بہت اہمیت کا عامل ہے۔ ہم تو لاکھوں روپیہ شادی پہ ضائع کر دیتے ہیں فضول کاموں میں، لیکن جب حق مار کی باری آتی ہے تو 1000 2000 3000، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس دور میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھا خاصا حق مار دیا جاتا تھا، سونے کے اعتبار سے تقریباً کم و بیش۔ ہاں جس کے پاس نہیں تھا آپ نے لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح پڑھا دیا ہے، لیکن جس کے پاس ہوتا تھا اس سے اچھا خاصا حق مہر لیا جاتا تھا۔ تو فرمایا حق مہر دیتے نہیں ہو، نکاح کر لیتے ہو، یا پھر کیا کرتے ہو، تمہیں نکاح کرنے کی رغبت ہی نہیں ہے، صرف مجبوری میں نکاح کرتے ہو کہ اگر میں نے اس کا نکاح کسی اور جگہ کر دیا تو مال سارا چلا جائے گا، مجبوری میں اپنے ساتھ اسے مجبور کر کے، وہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، اسے مجبور کر کے اپنے ساتھ اس کا نکاح پڑھا رہے ہو، تو یہ ظلم ہے۔ یا پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کا نکاح کرتے ہی نہیں تھے، ساری عمر وہ بیچاری ایسے ہی رہتی تھی، اسے باندھ کے رکھتے تھے اپنے ساتھ، نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کسی اور کے ساتھ کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کا مال بس میرے پاس رہے۔ تو فرمایا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم یتیم بچیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ظلم ہر قسم کا حرام کیا، خاص طور پہ یتیم بچیاں ہوں، کسی بھی قسم کا ظلم ان پر حرام ہے۔
والمستضعفین من البلدان، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کمزور بچوں کے بارے میں۔ عرب کا یہ دستور تھا، عرب معاشرے میں ایک تو یتیم بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، دوسرا چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہاں معروف یہ تھا کہ وہ بچے جو جوان ہو جائیں اور جنگ کے قابل ہوں، جوان بھی ہوں جنگ کے قابل بھی ہوں، اگر جوان ہے جنگ نہیں کر سکتا، صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ والمستضعفین، جو کمزور ہیں ان کو بھی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں جوان ہوں، جنگ کے قابل ہوں، لڑ سکتے ہوں، تو ایسا بچہ وہ وراثت کا حقدار ہے، ورنہ اسے وراثت نہیں ملے گی۔ جب اسلام کے احکامات نازل ہوئے، اس صورت کے شروع میں یوصیکم اللہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سارے احکامات جاری کیے، تو اب چونکہ صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسی عرب معاشرے میں سے نکلے تھے، تو بطور خاص انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول بچوں کو وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ خاص طور پہ کمزور بچے جو جنگ نہیں کر سکتے، ان کو بھی حصہ دینا ہے؟ فرمایا ہاں ان کو بھی دینا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو خاص مسئلوں کے بارے میں بطور خاص انہوں نے سوال کیے اور ان کا جواب قرآن کے اندر نازل ہوا، تو فرمایا ہاں والمستضعفین من البلدان، پیدا ہونے والا بچہ بھی وراثت کا حقدار ہے، نو مولود بھی حقدار ہے، صحت کے لحاظ سے جو کمزور ہے وہ بھی حقدار ہے، عورت جو ہے وہ بھی حقدار ہے، تو یہ سارے حقدار ہیں وراثت کے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ تو جو یتیم ہوتے ہیں، اگر بعض اوقات یتیم بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، تو تم ان کے حق کا مطالبہ کرو۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، محلے دار میں یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، وہ اپنے ورثاء سے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اگر حق مانگا تو ہمیں گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، تو آپ اس کا حق کا مطالبہ کریں، اس کا کیس خود لڑیں، اس کے ورثاء کو کہیں، ولی کو کہیں یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، حق دو بھی۔ تو ان تقوموا للیتامى بالقسط، یتیموں کے حق میں احتجاج کرنا چاہیے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ان کو ان کا حق لے کر دیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَأَن تَقُومُوا، کھڑے ہو جاؤ بھی، للیتامى، یتیموں کے حق میں، بالقسط، انصاف کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے ان کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، ان کے حق کا مطالبہ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو بھی تم کرو گے، اگر وہ نیکی ہے، یتیم بچی ہے، اس کو اگر اپنے نکاح میں اس مقصد کے لیے رکھتے ہو کہ اس کا بھلا ہو جائے، نیکی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی قبول کرے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو بتلاتے ہو میں بڑا خیر خواہ ہوں، لیکن اندر سے خیر خواہی نہیں ہے، اندر سے مال کھانا ہے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ خیر خواہی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اللہ کو دونوں صورتیں پتہ ہے۔ اگر خیر خواہی ہوگی وما تفعلوا من خیر، تو اللہ یقیناً فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تمہاری خیر خواہی کو جانتا ہے۔ تو بہرحال کمزوروں کے حق میں کھڑا ہونا یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اسی طرح یتیم کی کفالت کرنا یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اردت ان یلین قلبک، اگر ایک بندہ چاہتا ہے میرا دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ پر رحم کرے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ مجھ پر رحم کرے، وہ کسی یتیم کا خیال رکھنا شروع کر دے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے بہترین گھرانہ وہ ہے جس گھرانے میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور فرمایا بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ تو یتیموں کا حقوق کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔